بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا مالہ کشف الدجی بجمالہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز وعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانع ہے کہ یہ ہے، میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خطر نہ ہو جائیں، وعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے، اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص اس کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مدینے تک رہا۔ میں نے اس ایک حدیث کے سوا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اور حدیث نہیں سنی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک گابا لایا گیا۔ اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد ضرور صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر چلا۔ اس زمانے میں میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا۔ وہ چڑھنے لگی، جب کہ میں صف میں شامل ہو گیا، مگر
کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جاہل ہی جاہل ظاہر ہو جائے گا، اور علانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي حسبي ربي حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جاہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ ما في قلبي غير الله حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے مینا میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری سے میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں ہے۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ حرج نہیں ہے۔ ابن عمرو کہتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور کسی نے پیچھے کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کینکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، کچھ حرج نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ صلی